برطانیہ کے دو فوجی ایک بہت ہی اہم اور خفیہ پیغام کے ساتھ بھاگ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ دو لوگ اپنے 1600 فوج تک پہنچ جائے اور انہیں جرمن فوج کی سرپرائز اٹیک سے خبردار کرے، اور اگر یہ دونوں وقت پر نہ پہنچ پائے تو شاید یہ 1600 فوجیوں پر مشتمل لشکر بہت ہی بے دردی سے جرمن فوج سے شکست کھا جائیں گے۔ ان دونوں فوجیوں میں سے ایک کا نام ویل اور دوسرے کا نام ٹام ہے۔ ان کے پاس وقت بہت کم ہے اور راستے میں ہر طرف خطرہ ہی خطرہ ہے، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں موجود ہیں۔ دونوں بہت ہی احتیاط سے آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہر طرف جرمن فوج کا خطرہ ہے، اوپر سے جرمنی کے جہازوں کا خطرہ ہے، زمین پر ٹینکوں کا خطرہ ہے اور دور دور سے سنائپرز کا خطرہ ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود یہ دونوں جا رہے ہیں اور یہ سب ریئل میں ہو چکا ہے، ورلڈ وار 1 میں۔ تو دوستو، کیا یہ دونوں وقت پر اپنی فوج تک پہنچ جائیں گے یا نہیں، اور اپنی فوج کو جرمن فوج سے بچا لیں گے یا نہیں، یہ سب ہم اسی ویڈیو میں ہی جانیں گے۔ دوستو، ان سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ورلڈ وار 1 کیوں اور کیسے شروع ہوئی، اور یہ جنگ کیوں اتنی ضروری تھی کہ 4 سال تک مسلسل جاری رہی۔ اسی جنگ میں 2 کروڑ لوگ مارے گئے اور 2 کروڑ سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے۔ ورلڈ وار 1 کی شروعات تب ہوئی جب بوسنیا ملک کے ایک سرکاری دورے پر آئے ہوئے آسٹرو ہنگیرین امپائر کا پرنس اور ہونے والا بادشاہ 28 جولائی 1914 کے دن 11 بجے ایک 19 سالہ لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس لڑکے نے کیوں اس پرنس کو گولی ماری؟ کیونکہ یہ پرنس آسٹریو ہنگیرین امپائر کا، جو اس وقت یورپ کا دوسرا بڑا ملک تھا، بادشاہ بننے والا تھا، اور اسی آسٹرو ہنگیرین امپائر نے اپنی پڑوسی ملک بوسنیا پر قبضہ کیا تھا۔ بوسنیا کے لوگ بہت غصہ ہو چکے تھے۔ ان کے نوجوانوں نے ایک بہت بڑا تنظیم بنایا جس کا مقصد تھا اپنی آزادی آسٹریو ہنگیرین امپائر سے واپس لینا، اور اس تنظیم کو بلیک ہینڈ کا نام دیا گیا تھا، اور اس لڑکے کا تعلق بھی اس بلیک ہینڈ کے تنظیم سے تھا جس نے اس پرنس کو مار دیا تھا۔ پرنس کے قتل ہونے پر آسٹریو ہنگیرین امپائر کی گورنمنٹ اور عوام بہت غصہ ہو گئے، جس کی وجہ سے آسٹریو ہنگیرین امپائر نے پرنس کے قتل کے 1 مہینے بعد اپنی بے شمار فوج کے ساتھ بوسنیا کے پڑوسی ملک سربیا پر حملہ کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قتل میں آخر سربیا کا کیا قصور تھا، کیونکہ ان نوجوانوں کی تنظیم یعنی بلیک ہینڈ سربیا کو سپورٹ کرتے تھے اور سربیا کی حکومت نے ان کو پناہ بھی دیا تھا۔ یہ تنظیم سربیا کی مدد سے آسٹریو ہنگیرین امپائر میں دہشت گرد حملے کرتے تھے، اور جس گن سے پرنس کا قتل ہوا تھا یہ گن بھی سربیا کی حکومت نے دیا تھا، اور پرنس کی قتل کا سارا پلان سربیا نے بنایا تھا۔ لیکن ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر سربیا کیوں بوسنیا کو سپورٹ کرتا تھا اور کیوں چاہتا تھا کہ بوسنیا آسٹریو ہنگیرین امپائر سے آزاد ہو جائے؟ کیونکہ سربیا اور بوسنیا میں ایک جیسے لوگ موجود تھے، جیسے کہ آج کے دور میں KPK اور افغانستان میں ایک جیسے لوگ موجود ہیں، پٹھان۔ سربیا اور آسٹریو ہنگیرین امپائر کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ لیکن ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ یہ جنگ تو صرف 2 ملکوں کے درمیان تھی، تو کیوں اس میں سارے ممالک شامل ہو گئے؟ اس کا جواب ہے کہ اس وقت میں ایک ملک نے دوسرے ملک سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اگر ہم پر کوئی بیرونی طاقت حملہ کرتے ہیں تو تم ہمیں سپورٹ کرو گے اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ یعنی ایک ملک دوسرے ملک کا دوست تھا، جیسے کہ آج کے دور میں پاکستان اور چائنا، اسرائیل اور امریکہ ہے۔ جیسے ہی آسٹریو ہنگیرین امپائر نے سربیا پر حملہ کیا تو رشیا نے بھی جنگ میں انٹری ماری۔ رشیا، جو کہ سربیا کا دوست تھا، اس نے ڈائریکٹ آسٹریو ہنگیرین امپائر پر حملہ کیا اور جنگ شروع ہو گئی، اور جب جرمنی کو پتہ چلا تو اس نے رشیا پر حملہ کیا
کیونکہ جرمنی آسٹریو ہنگیرین امپائر کا دوست تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے فرانس بھی جنگ کے میدان میں آ جاتی ہے اور رشیا کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور جرمنی پر حملہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جنگ میں انٹری ہوتی ہے اوٹمن امپائر کی، یعنی سلطنت عثمانیہ کی، جو کہ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے بنایا تھا۔ اوٹمن امپائر نے جرمنی کو سپورٹ کیا اور رشیا اور سربیا کے خلاف جنگ شروع کی۔ اس کے بعد جنگ کا میدان مزید گرم ہوتا گیا اور یہی سے ہی برٹین نے انٹری ماری اور سربیا رشیا اور فرانس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس جنگ میں جاپان اور USA کی بھی انٹری ہوتی ہے اور ایک شخص کی مرنے سے ورلڈ وار 1 کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پاکستان اس وقت وجود میں نہیں تھا اور پاکستان ہندوستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن ہندوستان پر برٹین کا حکومت تھا، لہٰذا پاک و ہند سے بھی 15 لاکھ کی فوج ورلڈ وار 1 کی میدان میں پہنچ گئے۔ پوری دنیا کے بڑے بڑے سپر پاورز نے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ شروع کی اور دنیا کی پہلی عظیم جنگ یعنی ورلڈ وار 1 کا آغاز ہوا۔ ہر دن ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں، جس میں فوجی اور بے گناہ لوگ بھی مارے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس وقت اس 19 سالہ لڑکے نے پرنس کا قتل نہ کیا ہوتا تو شاید جنگ شروع نہ ہوتی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ سب ممالک پہلے سے ہی ایک دوسرے کے دشمن تھے اور جنگ کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے ہی پرنس کا قتل ہوا تو ورلڈ وار 1 شروع ہو گئی اور پرنس کا قتل جنگ کے لیے ایک بہانہ بن گیا۔ اس جنگ کا مطلب اپنی ملک اور لوگوں کی حفاظت کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنے سے چھوٹے اور کمزور ملک پر قبضہ کرنا تھا اور دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ میرا ملک سب سے بڑا ہے اور میں ہی سپر پاور ہوں۔ ہر دن ہزاروں لوگ مارے جاتے اور ہزاروں لوگ زخمی ہوتے تھے۔ ہر طرف ظلم اور تاریکی کا راج تھا، ہر کوئی رو رہا تھا اور جنگ کا میدان بد سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ یہاں تک آپ نے دیکھا کہ کیسے پہلی جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار 1 شروع ہوئی۔ اب اپنی ٹاپک پر واپس آتے ہیں، یعنی ول اور ٹام ان دو فوجیوں کی طرف جو اپنے لشکر کی تلاش میں تھے۔ ایک بہت بڑی اور خطرناک سفر کے بعد یہ دونوں ایک میدان میں پہنچتے ہیں اور یہاں ان کو ایک گھر دکھتی ہے۔ اس گھر میں ان کو کچھ مفید سامان ملتا ہے، لیکن ایک دم یہ دونوں ایک خطرناک منظر دیکھتے ہیں۔ جرمن فوج کی ایک جہاز برطانوی فوج شوٹ کرتی ہے اور یہ جہاز ویل اور ٹام کی طرف گر جاتی ہے۔ جہاز کے گرنے سے جرمن فوجی بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور زور زور سے چیختا ہے، اور جب یہ دونوں یعنی ویل اور ٹام اس فوجی کی فریاد سنتے ہیں تو ان دونوں کے دلوں میں رحم آتی ہے اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن اچانک جرمن فوجی ایک نائف نکالتا ہے اور ٹام کو زخمی کرتا ہے، لیکن ویل جرمن فوجی کو گولی مارتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ ویل اپنی دوست کو بچانے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، لیکن افسوس ٹام اسی جگہ ہی مر جاتا ہے اور ویل اکیلا رہ جاتا ہے۔ ویل اب یہ مشن اکیلا ہی پورا کرے گا۔ ویل اپنا دوست یعنی ٹام کو وہیں پر چھوڑ دیتا ہے اور وہیں سے اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ جب ویل کسی برج کو کراس کرتا ہے تو دور سے ایک سنائپر حملہ کرتا ہے، لیکن ویل اس سنائپر کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر بہت ہی مشکل سے اپنی 1600 فوجیوں پر مشتمل لشکر تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اب وہ کرنل کو ڈھونڈتا ہے تاکہ جلدی سے جلدی اسے خبر دے کر جرمن فوج کے حملے سے خبردار کرے، لیکن آخرکار ویل کرنل کو تلاش کرتا ہے اور اسے وہ پیغام دیتا ہے کہ جلد سے جلد فوج کو واپس کرو کیونکہ جرمن ہم پر حملہ کریں گے۔ اس کے بعد کرنل جلدی سے آرڈر دیتا ہے کہ فوج کو روک لو اور اسی طرح یہ 1600 فوجیوں پر مشتمل فوج جرمن فوج کے حملے سے بچ جاتی ہے۔ لیکن ورلڈ وار 1 کا میدان اب بھی گرم ہے، جنگ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ کس طرح ویل اور ٹام نے 1600 فوج کو بچا لیا اور ورلڈ وار 1 کیسے شروع ہوئی۔ اب اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ورلڈ وار 1 کیسے ختم ہوئی تو میں اس پر بھی اسی طرح کا ایک ڈاکومنٹری بناؤں گا، یا اگر آپ لوگ ورلڈ وار 2 کے بارے میں اس طرح کا ایک ڈاکومنٹری چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ تو دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ڈاکومنٹری بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ڈاکومنٹری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔